السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے مشکلات، مصائب یا کوئی انسان قید میں ہو تو اس سے نجات کے لیے کیا کیا جائے اور اس کے لیے کون سا وظیفہ پڑھا جائے اور قرآن حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ کے چینل کے سبسکرائب کرنے سے آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ چینل جلدی گرو ہوگا، لوگوں تک اچھی طریقے سے بات پہنچ جائے گی اور عام عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک صحابی ہیں عوف بن مالک اشجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو کچھ لوگ پکڑ کے لے گئے ہیں اور ہم کیا کریں کہ وہ ہمارا بیٹا واپس آ جائے اور اس تکلیف سے نجات پا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لازمی اس عمل کو پکڑو۔ اس صحابی سے بھی فرمایا اور ان کی بیوی سے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس عمل کو تم کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا اور آپ اس کلمے کو پڑھتے رہے، بیوی بھی پڑھتی رہی اور خاوند بھی پڑھتا رہا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ان کا بیٹا بہت سارا مال مویشی لے کے ایک رات کو اپنے گھر میں واپس لوٹ آتا ہے، اور جب گھر وہ واپس لوٹا تو اپنے ساتھ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ بکریاں لے کے آیا، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اونٹ وغیرہ بھی لے کے آیا۔ تو جب ان کے پاس یہ بیٹا بھی آ گیا اور مال مویشی بھی آ گئے تو آپ نے دونوں میاں بیوی صبح اٹھے اور بیٹا ساتھ گیا اور سارا قصہ سنایا۔ تو فرمایا اللہ کے رسول، یہ تو مال آ چکا ہے، اب ہم اس کا کیا کریں، بیٹا تو اللہ نے ہمیں واپس کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال بھی تمہارا ہے، اونٹ بھی تمہارے ہیں اور بکریاں بھی تمہاری ہیں، اللہ نے تمہیں بیٹا بھی لٹا دیا اور ساتھ تمہیں تمہارا بیٹا بھی لٹا دیا۔ تو اسی بارے میں آیت نازل ہوئی سورۃ طلاق کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، اللہ اس کے لیے نکال دیتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ جس سے وہ کسی تکلیف اور پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس کو اس تکلیف اور پریشانی سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی اس تکلیف اور پریشانی کو اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو تم نے کیا کیا تھا کہ اس ورد کو جو کیا تھا کہ ترجمہ کیا کہ اللہ نیکی کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ تیری طرف سے، تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ تم نے تقوی اختیار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیا تو اللہ نے تمہارے لیے سبب قرار دے دیا کہ اللہ نے تمہیں تمہارا بیٹا دوبارہ لٹا دیا۔ تو اب اس جو یہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تقوی اختیار کرنا، تو تقوی کی جو جڑ بتائی گئی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ فرمایا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیکی کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو یہ اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیکی کے کاموں میں لگ جاؤں۔ اس میں جو تیسرا کلمہ ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پاک ہے اللہ، والحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود، واللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نیکی کی طاقت نہیں، برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر عظمت والے بلند مرتبے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور جس وقت انسان کو نیکی کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ انسان کیا ہوتا ہے کہ اس آیت کے زمرے میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، کہ اللہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کو ہر تنگی سے نکال دیتے ہیں۔ تو جیسے جیسے پڑھتا ہے تو اس کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے خود بخود نکلتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان اپنا معمول بنا لے کہ صبح کے وقت اس کو 100 دفعہ، 200 دفعہ، 300 دفعہ اگر یہ پڑھ سکتا ہے تو اپنے معمولات کو فارغ کر کے صبح کے وقت پڑھ لے، اول آخر تھوڑا درشی پڑھ لے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان اول اور آخر درشی پڑھتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اول آخر درشی پڑھنے سے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ایک انسان اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق نصیب فرما۔ تو توفیق نصیب فرمانے میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دین کی طرف رغبت دیتے ہیں، نمازوں کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف، اللہ کے ساتھ دھیان کی طرف، تو پھر اس کے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس کر کے یعنی اول درشی پڑھ کے تو یہ تیسرے کلمے کا ورد جو ہے نا، اس کو لازمی انسان صبح کے وقت کر لے،
اور پچھلے وقت مطلب عصر کے بعد یا مغرب کے بعد جو ٹائم ملتا ہے اس میں کر لے۔ تو یہ جو ذکر و اذکار ہیں ان میں جیسے یہ سبحان اللہ اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح پھر استغفار کا ذکر بھی ہے، اس کو بھی اپنا معمول بنا لے 100 دفعہ۔ تو لیکن خاص طور پہ اگر کوئی انسان کسی تنگی پریشانی کے اندر پھنسا ہوا ہے تو یہ عمل ہمیں حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، تو کوئی بھی انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو یہ ضرور پڑھے 200 دفعہ 3، کثرت اس کا یعنی کہ کثرت کا ذکر آیا ہے کہ انسان جب کوئی ایسی پریشانی پھنس جائے تو کثرت سے کیا کرے، اس عمل کو کرے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات کا راستہ بتایا ہے۔ تو اس جب کوئی پریشانی میں آدمی پھنس جائے تو اس کلمے کا ورد کثرت سے کرے۔ تو کثرت تقریباً شروع ہوتی ہے 313 سے، یعنی علماء یہ کہتے ہیں کہ 313 کا عدد کثرت کا عدد ہے، یعنی اپنا معمول بنا کے 313 دفعہ اس کو لازمی کر لے تو اس سے الحمدللہ انسان ہر مشکلات اور پریشانی سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔